بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے تک پڑھا ہے۔ اب ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور بہت زبردست بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست حکومت عطا فرمائی تھی۔ یہ ان کی ہی دعا کی بدولت تھا، اور اسی طرح اللہ پاک نے ان کو بڑے معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے اور بڑی جو نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، جیسے کہ ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جنات کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ ان کی بولیوں کو سمجھ لیتے تھے، ان کو پابند کر دیتے تھے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ السبا کے اندر، جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکریے میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام جو کام مشکل ہوتا تھا وہ جنات سے کروایا کرتے تھے، بڑے بڑے قلعے بنوانا، اور اسی طرح مساجد اور جو ہے بڑی عمارتوں کو تعمیر کروانا، اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن، اتنے بڑے پیارے ہوتے تھے جیسے حوض کے برابر، اور اسی طرح چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، مطلب ایسی بڑی دیگیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا مشکل ہوتا تھا اور وہ ایک ہی جگہ جمی ہوئی ہوتی تھیں، ایسی بڑی بڑی دیگیں، یہ سب سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جنات سے بنایا کرتے تھے۔ اور اب جنات جو تھے وہ اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے مسخر کر دیا تھا ان کو، کہ اگر جنات ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا کرتے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح سے بہت سی شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے یہ بھی کام لیتے تھے کہ وہ سمندروں میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات نکال کے لے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی مسخر کی تھی کہ وہ ہوا کے ذریعے سے جہاں چاہتے آسانی کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ سورۃ الصوت کے اندر اللہ فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تیز و تند ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ السبا کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل ان کی 1 مہینے بھر کی ہوتی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، جنات کو، ہواؤں کو۔ اب تیسری نعمت جو اللہ پاک نے ان کو دی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کی ڈھلائی کو آسان کر دیا تھا۔ لوہے جس سے جو حضرت داؤد علیہ السلام بہت آرام سے چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساتھ تانبے کی ڈھلائی بھی آسان کر دی تھی، اور جو ہے ان کو اس کا بھی فن سکھایا تھا۔ سورۃ السبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اس کے رب کے حکم سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس چشمے کے ذریعے سے، ایسا چشمہ اللہ نے بہا دیا تھا جس پہ تانبا بہتا تھا، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اس سے جو ہے نا چیزیں بنا لیا کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو تھے، اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی بڑی طاقتیں دی تھیں، یہ ان کی دعا کی ہی بدولت تھا جو انہوں نے اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایسی سلطنت عطا فرمانا جیسی سلطنت کسی اور کو عطا نہ کی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی ان کے کچھ واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا اس طریقے سے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور حق کی زوجیت عطا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور میں ان تمام بیٹوں کو جہاد میں لگاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو ذکر کر اب انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمانا تھی، تنبیہ فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر ان کو ایک بھی بیٹا عطا نہیں فرمایا، ایک بیوی سے ان کو مردہ بچہ پیدا ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سورۃ الصاد میں، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ایک مردہ بچہ عطا کیا تو اس وقت ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔
تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور توبہ کی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ بھی نعمت دی تھی کہ ان کو فیصلہ کرنے کی بہت زبردست طاقت تھی، جیسے کہ ہم داؤد علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی بڑی زبردست طاقت دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو ان سے بھی زیادہ فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اس کے 2-3 واقعات ہیں، جیسے کہ بخاری و مسلم کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو ذکر فرماتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کی یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ ہاں، ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم دے رکھا تھا۔ ہوا کچھ یوں واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب چھوٹے تھے، یہ تب کا واقعہ ہے کہ ایک فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ ہوا یوں کہ 2 بھائی تھے، ان دونوں میں سے ایک کے پاس کچھ کھیت تھا اور ایک کے پاس بکریاں۔ تو جس شخص کی بکریاں تھیں وہ رات کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا کرتا تھا تاکہ اس کے کھیت میں، برابر والے بھائی کے کھیت میں میری بکریاں نہ گھس جائیں۔ ایک دن کھیت کا دروازہ رات کو کھلا رہ گیا اور اس کی بے دھیانی میں بکریاں کھیت میں چلی گئیں اور سارا کھیت انہوں نے خراب کر دیا۔ اب دونوں بھائی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ کھیت والا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بکریوں نے میرے کھیت کو خراب کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے ان کو یہ فیصلہ دیا کہ بھائی جتنا نقصان تمہارے کھیت کا ہوا ہے اتنے نقصان کی بکریاں تم لے لو، اور بکری والے سے بکریاں لے کر کھیت والے کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا، ابا جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے بھی اچھا فیصلہ کروں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ضرور۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ بکریاں جتنا اس کا نقصان ہوا ہے اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دیجئے، لیکن جو بکری والا ہے وہ اس کے کھیت میں کام کرے گا اور اس کے کھیت کو پہلے کی طرح اتنی محنت کرے کہ جتنا وقت اس کا نقصان ہوا ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ کھیت دوبارہ سے ہرا بھرا ہو جائے، اس کا نقصان پورا ہو جائے، تو تب کھیت والے کو واپس کھیت دے دیں اور بکری والے کو دوبارہ بکریاں، تاکہ بکری والے کا بھی زیادہ نقصان نہ ہو، اور جب تک کہ وہ اس کا کھیت صحیح کرے گا اتنے دن تک کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا۔ اس سے داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا اسی پر اس کو فیصلہ دے دیا گیا۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم کے اندر بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے کہ 2 مائیں تھیں، دونوں کے یہاں ایک ہی وقت میں بچے کی ولادت ہوئی تھی اور دونوں کے بچے ہم عمر تھے۔ تو ایک رات بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کا بچہ لے گیا، تو اب دوسری والی شخص کا جو بچہ تھا تو اس عورت نے جب اس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تو اس نے دوسری عورت کا بچہ لے لیا، تو کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو دونوں مائیں اس بات کا تقاضا کر رہی تھیں یہ بچہ ہمارا ہے اور ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو جس عورت کے بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا وہ بہت تیز زبان کی تھی، چرب زبان تھی، تو وہ اپنی باتوں سے یہ بات ظاہر کر رہی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تلوار لاؤ اور اس کے میں 2 حصے کر کے دونوں کو برابر دے دیتا ہوں۔ تو اس پر اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ فیصلہ کریں، لیکن جس کی جو ماں تھی حقیقی، اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، آپ اسی کو دے دیں، اور وہ اپنے بچے کو جو ہے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ حقیقت میں ماں کون ہے جو اپنے بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی اور دوسری عورت جھوٹ کہہ رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا فیصلہ اس ماں جو تھی اس کے حق میں کر دیا کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں بلکہ بخاری و مسلم کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ دیا تھا کہ وہ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، جس کا واقعہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اسی طرح پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، اس کے بارے میں ملکہ سبا کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ یہ قصہ بھی سورۃ النمل میں آیت نمبر 20 تا 25 میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں
کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا رکھے ہیں، صحیح راہ سے روک دیا ہے۔ بس وہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد آیا، ہدہد نے کہا کہ بھئی میں اس طرح کا ایک ملک دیکھ کر آیا ہوں جہاں کی جو ملکہ ہے، ملکہ سبا، وہ بہت نعمتوں والی، بہت عظمت والی ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، اس کا بڑا تخت عظیم ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کی تفتیش کریں گے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور ایک خط بھیجا، اور وہ خط بھی ہدہد کے ذریعے سے ہی بھیجا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جب ہدہد ان کے پاس خط لے کر گیا اور ان کے پاس جا کر ملکہ سبا کے سامنے ہدہد نے وہ خط ڈال دیا اور اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا رد عمل اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب ہدہد نے ان کے پاس لے جا کر ان کو خط دے دیا تو وہ ملکہ سبا جو تھی، قولت، وہ کہنے لگی کہ سرداروں، میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، اور یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ اے سرداروں، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھرنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کی ذی عزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ اگر میں ان کو ہدیہ بھیجتی ہوں تو وہ آگے سے کیا رد عمل پیش کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں اور ہم پر چڑھائی کر دیں اگر انہوں نے ان کے پاس حاضر نہ ہوئے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے تحفے تحائف بھیجے تو سلیمان علیہ السلام ان تحفوں کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے تھپک دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو، جا اور ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے لڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ تو جب ان کا قاصد واپس پہنچا تو ملکہ سبا نے کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ یہ بہت طاقتور بادشاہ ہے، ہمیں اس سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اس نے حکم دیا کہ قاصد کو کہ جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ کہ ہم مسلمان ہو کر پیش ہو رہے ہیں اور ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تو جب وہ ملکہ سبا نے کہا کہ ہم حاضر ہوں گے اور سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو اس کو مرعوب کرنے کے لیے اور اپنی طاقت دکھانے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، درباریوں سے پوچھا کہ کوئی ہے کہ ملکہ سبا کی یہاں، وہ تو رستے میں ہے، نکل چکی ہے اپنے گھر سے، اس کی یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچا دیا جائے۔ تو اس کا ذکر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سرداروں، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک سرکش جن کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں ہوں امانت دار۔ لیکن جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار
بے پرواہ اور بزرگ ہے، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر بدل کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا جب اس کا تخت پہنچ گیا کہ اس کے ہیرے جواہرات کچھ رد و بدل کر دو اور دوسری جگہ پر لگا دو، تو اس کے تخت کو تھوڑا سا بدل دیا۔ پھر جب وہ پہنچی تو اس کے سامنے اس تخت کو پیش کیا گیا۔ یہ ذکر بھی اللہ قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 42 میں اللہ فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے دریافت کیا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، میں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو۔ اب سلیمان علیہ السلام اس کو اپنی اور شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک خوبصورت محل میں لے کر گئے۔ اس محل کے اندر جو ہے نا شیشے لگے تھے، اور وہ شیشے کا بنا ہوا محل تھا، اور اس کے اندر جو فرش تھا اس پر بھی شیشے لگائے گئے تھے، اور اس کے نیچے سے پانی کو جاری کیا گیا تھا۔ اب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان علیہ السلام محل میں لے گئے۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی کہ میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا یہ ساری شان و شوکت، وہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں بلکہ وہ نبی بھی ہیں۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان لے آئی، اور اللہ کے ساتھ ان کو جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی یہ کہنے لگی کہ میں اللہ کی فرما بردار اور مطیع ہوں اور مسلمان ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے تمام تخت اور اپنی چیزیں دکھائیں، اور اپنی شان و شوکت جب اس نے دیکھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس محل کو دیکھا، تو اس کو دیکھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ مسجد اقصی کی تعمیر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جنات سے کروائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی جو تھی وہ سب سے پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، لیکن اس کے بعد جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقصی کو بھی ڈھا دیا تھا، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کروائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی، تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ مسجد اقصی۔ اسی طرح مسجد اقصی کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت بھی بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کے وقت بھی اللہ پاک نے کچھ سبق تھے جو لوگوں کو دینے تھے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ بڑی مشقت کے کام میں لگایا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے ڈر اور خوف سے وہ لوگ مسجد اقصی کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ اسی طرح مسجد اقصی کے بعد ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی ایک عمارت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی تعمیر کروائی تھی، اور یہود اس کو بہت مقدس مانتے ہیں اپنے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سب کو ایک مشقت کے کام میں لگایا ہوا تھا، اور ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور خود عبادت کے لیے سامنے اپنی عمارت میں موجود تھے، اور جہاں سے وہ ان کو دیکھ رہے تھے۔ جنات نے جب دیکھا سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھیں پوری ہمارے اوپر جما کر ہماری نگرانی کر رہے ہیں، اور اتنی سخت نگرانی کر رہے ہیں، تو وہ کام میں مشقت میں لگے رہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بشر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی موت لانی تھی، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یقیناً خود آپ نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تو تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ بھی بشر تھے، اور ان کے اوپر بھی موت آنی تھی۔ جب ان کی عمر 150 سال تھی اور اسی طرح وہ نگرانی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو مسلط کر دیا۔ ہوا یوں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنی لاٹھی کے ساتھ، اپنے عصا کے ساتھ کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ایک گھن کا کیڑا یا دیمک جسے کہتے ہیں، وہ ان کی لاٹھی پر مسلط کر دیا، اور اس دیمک نے ان کی لکڑی کو اندر سے کھا لیا۔ جب عصا کھوکھلی ہو گئی اور وہ گری، تب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ گر گئے۔ تب سب کو پتہ چلا، جنات کو بھی، کہ ہمیں تو غیب کا علم ہی نہیں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو بہت عرصہ پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سورۃ الصبا آیت نمبر 14 میں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی بجز گھن کے کیڑے نے جو ان کی لکڑی کو کھا رہا تھا۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنوں نے جان لیا کہ وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ تو اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ پاک رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی بار بار اللہ تعالی قصے میں فرما رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام شکر گزار بندوں میں تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، نعمتوں کے بعد شکر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ تو ہم سب بھی اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اور گن گن کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں مزید دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بے شک بہت شدید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بنائے اور اپنے انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔